السلام علیکم ناظرین اکثر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شکریہ بہت جلدی ادا کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ شاید میری عادت اس وجہ سے بھی ہے کہ میرے ویورز ویڈیوز کو شاید اتنا نہ کرتے ہوں، لیکن اپنی رائے کا اظہار وایا میسنجر، وایا فیس بک، وایا واٹس اپ اور کالنگ یا SMS کے ذریعے کرتے ہیں. تو لازمی سی بات ہے، جب میں تھوڑا ان کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہوں اور مجھے ایک حوصلہ افزائی میری ہوتی ہے تو میں یقیناً پھر ان کا اظہار تشکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اور اس حوالے سے آج ایک اور میں تسلیم رضا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے وقت دیا اور کچھ ایسے معاملات کے جس پہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ موٹیویشنل حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو چلتے رہنا ہے، چلانا ہے، اور اس میں ہم جو آپ سے سوالات کریں وہ آپ تسلیم صاحب تک پہنچائیں اور تسلیم صاحب سے اس پہ رائے لیں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سی موٹیویشن ہو، ان کی ایجوکیشن ہو اور اس کو سمجھ کے وہ اپنے لیے آگے فیوچر کے حوالے سے لائے عمل بنائیں. اور اس میں تسلیم بھائی بڑی ایک دلچسپ بات آج کے لیے میں نے جو مجھے رہی کہ مجھے آج بھی 2 فون ایسے آئے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حیران کن تھے، اور انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ہم ماس کے حوالے سے ضرور کرتے ہیں لیکن نوجوان نسل اس وقت نوکریوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جس طرح سے پریشان ہے، تعلیمی معیار ان کا ڈسٹرب ہو چکا ہے، اس کی وجوہات پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا. ان وجوہات پر بھی آپ بات کریں، ان وجوہات کو بھی آپ سامنے لائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ سے بہتر روشنی نہیں ڈال سکتا کوئی کہ کیا وجوہاتیں ہیں. ہمارا نوجوان نسل جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، مطمئن نظر نہیں آتی اپنی موجودہ صورتحال میں. کیا یہ حکومت کی نیگلیجنسی ہے؟ کیا یہ ہماری اپنی ذاتی کوئی ایسی معاملات ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل فرسٹریٹ ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ حماد بھائی. دیکھیں، نوجوانوں کو جتنے مواقع آج کے دور میں میسر ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی بھی اتنے مواقع نہیں تھے جتنے آج ہیں. یا یوں سمجھیے کہ جو سہولیات آج ہمیں میسر ہیں تو بادشاہوں کو بھی نہیں تھی. یعنی میری جو بائک ہے وہ اکبر بادشاہ کی کالی گھوڑی سے بہت تیز بھاگتی ہے. بے شک، بالکل ٹھیک. تو میرا موبائل سیل فون جو ہے وہ اس کے کئی ملازمین اور خبر رساں جو سورس تھی اس سے کہیں تیزی کے ساتھ میرا موبائل کام کرتا ہے آج. تو مجھے تو وہ سہولیات میرے پاس ہیں جو اکبر بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. صحیح ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. صحیح. نوجوانوں کے پاس آج کے دور میں جو وسائل ہیں، جو سورس ہے ان کے پاس، IT کے شعبے میں وہ کام کر سکتے ہیں، وہ آن لائن کام کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں، فری لانسر کام کر سکتے ہیں. صحیح. یہ چیزیں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی. بالکل ٹھیک. تو اب تو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں، فری لانسر کام کریں، جو آپ کے پاس اسکل ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شروع سے ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جاب ہی کرنی ہے، اتنی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے جاب کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اور بچے کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ جب میں اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے نکلوں گا تو ریڈ کارپٹ بچھا ہوگا، میں جہاں جاؤں گا مجھے فوراً نوکری مل جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ جاب کے لیے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ویکینسی ایک ہے اور باہر جو ہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ بینکنگ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی ایک بندے کو جاب لگا کے دکھا دیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنا مشکل ہے جاب لگانا. ٹھیک. لیکن اس بچے کو اگر ہم شروع سے یہ ذہن دے دیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ لو، کوئی نہ کوئی کام سیکھ لو. صحیح. آپ دیکھیں کہ موٹر میکینک پہ اگر کوئی بچہ کام سیکھ رہا ہے، کہیں پہ کوئی جاب کر رہا ہے، تو وہاں پہ ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، بچے کو آپ جو ہے وہ یہاں نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. بھائی اس کے وسائل نہیں ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نئی بھاری فیسیں افورڈ کر سکتا، اس کے گھر کے وسائل نہیں ہیں.
وہی بچہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, ہمارا معاشرہ اس کو کچھ نہیں کہتا. صحیح. لیکن اگر وہ کہیں پہ کام سیکھے تو ساری این جی اوز, سارے محکمے آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیسا معیار ہے ہمارا؟ صحیح. بچوں کو جو پڑھ نہیں سکتے, میں سمجھتا ہوں انہیں کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھنا چاہیے, اور جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھیں. جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پارٹ ٹائم آپ اس کام کو بچے کو سکھائیں, تاکہ جیسے ہی وہ جاب اپنی ڈگری حاصل کرے, ساتھ میں اس کے پاس ایک ایکسپیرینس بھی ہو. صحیح. جب ڈگری لے کے وہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں. صحیح. اور ہمارے پاس بھی کئی آتے ہیں انٹرنشپ کرنے کے لیے, کہتے ہیں بس آپ صرف ہمیں لکھ کے دے دیں. تو خود کوئی قابل بندہ بنے. آج بھی میں کہتا ہوں قحط الرجال ہے. آپ اچھا ڈرائیور ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گا, آپ اچھا پلمبر ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گا, آپ اچھا الیکٹریشین ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. کسی بھی فیلڈ میں اچھا آدمی آج بھی غائب ہے. صحیح. تو اگر کوئی اسکل سکھائیں اس کو تو اس کی آج بھی ڈیمانڈ ہے. میں کہتا ہوں ڈیمانڈ ڈگریوں کی نہیں ہے, ڈیمانڈ ہمیشہ اچھے آدمی کی ہوتی ہے, قابل آدمی کی ہوتی ہے, اور وہ ہر دور میں ہوتی ہے.